اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی ہے۔ اللہم اصلح لی دینی اللہم اصلح لی دینی التی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور اس دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میری آخرت کو سنوار دیجیے، میری آخرت کو سنوار دیجیے، بنا دیجیے، میرے دین کو سنوار دیجیے اور بنا دیجیے، اس لیے کہ وہی میرا سب کچھ ہے۔ اس کے بغیر میری زندگی کا گزر ہی نہیں، میری زندگی کی بنیاد، میری زندگی کا مقصد میرا دین ہے، تو اللہ اس دین کو سنوار دیجیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے اور آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد اور ہماری زندگی کی بنیاد اور ہمارا سب کچھ وہ دین ہے، اور اس دین کا سنورنا، درست ہونا، زندگی میں آنا، اس کا بننا، یہ بے انتہا ضروری ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ اب دین کیا ہے؟ عام طور سے دین کے متعلق ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہے کہ نماز، روزہ، حج، داڑھی، ٹوپی، ذکر، قرآن کی تلاوت، ان چیزوں کو دین سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، جب ان چیزوں کو دین سمجھا جاتا ہے تو دینداری کے طرز پر ان ساری چیزوں کو کیا جاتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو دیندار بن کر کرتے ہیں۔ ظاہری شکل و صورت دینداروں والی بناتے ہیں۔ رمضان آیا، سر پہ ٹوپی آ گئی، رمضان آیا، شیو بڑھا لیے، رمضان آیا، جسم پہ کرتا پیجامہ آ گیا، کہ دینداروں والی شکل و صورت بن جائے۔ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے جب آتے ہیں تو ٹوپی پہن کر آتے ہیں، کرتا پیجامہ پہنتے ہیں، اور نہیں تو کم سے کم اپنی پینٹ کی موہری کو موڑ لیتے ہیں،
کہ جی نماز پڑھنے جا رہے ہیں وہ یا دین کا کوئی کام کرنے جا رہے ہیں. ایسے ہی قرآن پڑھتے ہیں تو وضو کر لیتے ہیں، ٹوپی پہن لیتے ہیں، باادب بن کر قرآن پڑھتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ یہ دین کا کام ہے. ذکر کرتے ہیں یا ذکر کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو وہاں بھی اس کی فکر کرتے ہیں کہ دیندارانہ شکل جو صورت رہے، اور یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ دین کا کام ہے. لیکن شادی کرنے جا رہے ہیں، اب شادی کو دین نہیں سمجھا تو پھر نہ ٹوپی کا خیال، نہ وضو کا خیال، نہ ٹخنے کھولنے کا خیال، اور پھر ایسی آگے بڑھتے چلے جائیے، کسی چیز کا خیال ہی نہیں کہ یہ کوئی دین ہے. کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار میں بھی دین کا خیال نہیں، تو پھر کاروبار جو ہو رہا ہے وہ بھی ایسے ہی سچ، جھوٹ، دھوکہ، فریب، وعدہ خلافی، سب کچھ چل رہا ہے. کیوں؟ کہ کاروبار کے بارے میں دین ہونے کا خیال نہیں. نماز میں جھوٹ نہیں بولتا، قرآن میں جھوٹ نہیں بولتا، روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں بولتا. کیوں؟ کہ جی دین کا تصور ہے کہ دین کا کام کر رہے ہیں. کاروبار کے بارے میں دین کا تصور نہیں، شادی کے بارے میں دین کا تصور نہیں، گھریلو رہن سہن، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا، اس میں دین کا تصور نہیں، تو غصہ بھی کر رہا ہے، گالی بھی بک رہا ہے، ظلم بھی کر رہا ہے، جھوٹی باتیں بھی کر رہا ہے، جو ہوا وہ بھی کہہ رہا ہے، جو نہیں ہوا وہ بھی کہہ رہا ہے. کیوں؟ کہ دین کا تصور نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی دین ہے. شادی میں ناچ گانا ہو رہا ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، ناچنے گانے والوں کے لباس پہنے جا رہے ہیں، کوئی خیال نہیں کیونکہ دین سمجھے ہی نہیں. اگر دین سمجھتے تو پھر اس بات کا خیال ہوتا کہ ہم کوئی دینی کام کرنے جا رہے ہیں. اس کو بالکل اور دوسری زبان میں کہہ لیجئے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب جب صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ آدمی 24 گھنٹے نماز تو نہیں پڑھتا رہے گا، 24 گھنٹے ذکر تو نہیں کرتا رہے گا، 24 گھنٹے قرآن تو نہیں پڑھتا رہے گا، 24 گھنٹے میں بہت سارے کام کرے گا، سوئے گا بھی، کھائے گا بھی، پیے گا بھی، ہنسے گا بھی، کاروبار بھی کرے گا، گھر کی زندگی کو چلائے گا، میاں بیوی ہیں تو میاں بیوی کے تعلقات بھی قائم ہوں گے. اب یہ صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ کہہ رہے ہیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اللہ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی. اور ان کاموں کو ہم نے دین سمجھا نہیں. کھانا
عبادت، پینا عبادت، سونا عبادت، شادی عبادت، میاں بیوی کے تعلقات عبادت. اگر یہ عبادت نہ بنے تو اللہ کی بات غلط، اور اللہ کی بات غلط ہو نہیں سکتی. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سارے عمل عبادت بنیں گے، یہ سارے عمل عبادت بنیں گے. اب عبادت بنیں گے کیسے؟ عبادت کے تصور کے ساتھ. کاروبار عبادت کے تصور کے ساتھ ہوگا تو عبادت بنے گا، یعنی دین سمجھ کر کاروبار ہوگا تو وہ کاروبار عبادت بن جائے گا. شادی عبادت سمجھ کر کی جائے گی، دین سمجھ کر کی جائے گی تو یہ شادی عبادت بن جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے فرما رہے ہیں اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری. اے اللہ میری ساری زندگی کی پونجی اور ساری زندگی کی کمائی اور ساری زندگی کا بھروسہ اور ساری زندگی کا سرمایہ یہ دین ہے. اے اللہ اس لیے اس کو سنوار دیجئے. گویا ہر موقع کا دین مجھے دے دیجئے اور ہر موقع کے دین پر مجھے چلا دیجئے. تو اب دین صرف نماز، روزہ، ذکر، قرآن نہیں. ہماری 24 گھنٹے کے اعمال دین ہیں. شرط یہ ہے کہ ان کو دین کے سوچ اور دین کی فکر کے ساتھ کیا جائے کہ میرا یہ عمل دین کیسے بنے گا. اب سونا دین کیسے بنے گا کہ آدمی سو رہا ہے اور یہ سونا دین بن جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا کیسے دین بنے گا یہ بتایا. فرمایا باوضو سو. ایک کام، عبادت تو باوضو ہوتی ہے، عبادت باوضو ہوتی ہے، تو کیا فرمایا؟ باوضو سو، تاکہ سونا عبادت بنے. دعا پڑھ کر سو. اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک. یہ دو دعائیں ہیں کہ دعا پڑھ کر سو. سیدھی کروٹ پر سو. جیسے نماز میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ باندھو، قیام کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو. اللہ کے نبی نے بتایا یہ سب نماز. ایسے ہی سو کیسے؟ وضو کرو، دعا پڑھو، سیدھی کروٹ لیٹو. اب سیدھی کروٹ بھی کیسے لیٹو کہ یہ بایاں ہاتھ گال کے نیچے رکھو، پیروں کو تھوڑا سمیٹو اور سیدھے ہاتھ کو اپنی ران پر رکھو اور اپنے دن بھر کا محاسبہ کرتے ہوئے سو کہ میں نے آج دن بھر کیا کیا، اللہ کو راضی کیا یا اللہ کو ناراض کیا. راضی کیا الحمدللہ شکر ادا کرو، ناراض کیا استغفر اللہ معافی مانگو. یوں نیند کے آغوش میں چلے جاؤ. اب 1 گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے جتنی دیر سو گے یہ سونا عبادت بنے گا. پھر فرمایا رات کو سو تو تہجد کی نیت کرو اور آخری درجہ یہ ہے کہ فجر کی نیت کر کے سو.
پھر آخری بات فرمائی، جس نے عشاء کی نماز پڑھ لی جماعت سے اور پھر فجر کی نماز پڑھ لی جماعت سے، ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ گویا اب سونا عبادت بن گیا، ساری رات عبادت کا اجر ملے گا۔ تو ہر کام کے کرنے کا طریقہ بتایا گیا کہ اس کام کو اس طریقے پر کر لو گے تو یہ دین بن جائے گا۔ استنجا دین کیسے بنے گا تو وہ بھی بتا دیا کہ بیت الخلاء جاؤ تو جانے داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور بائیں پیر سے داخل ہو، سر ڈھک کر جاؤ، مرد ہو یا عورت، سر ڈھک کر جاؤ، اور ضرورت سے فارغ ہو کر جب نکلو تو پھر دعا پڑھو، نکلو تو داہنے پیر سے نکلو، اور جب باہر آ جاؤ تو دعا پڑھو، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، کہ تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے مجھ سے گندگی کو دور کر دیا اور مجھے عافیت عطا فرما دی۔ جب استنجا بھی عبادت بن جائے گا تو یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اب ہر کام اس طرح عبادت بنے گا۔ فرمایا تجارت کرو، اب تجارت عبادت کیسے بنے گی؟ ایمانداری سے کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو، مال کے عیب کو نہ چھپاؤ، مال کے عیب کو نہ چھپاؤ، بازار کا جو ریٹ ہے اس سے اوپر نہ جاؤ، یعنی کسی چیز کا عرف بازار میں یہ چل رہا ہے کہ جی 5 روپے کی چیز 15 روپے میں بکتی ہے، یہ چل رہا ہے۔ اب کوئی آدمی 5 روپے کی چیز 50 روپے میں بیچنے لگے تو یہ ظلم ہے، اور اللہ کے ہاں اس پر پوچھ ہوگی۔ اگر بازار کا جو ریٹ ہے اسی ریٹ پر آپ بھی بیچ رہے ہو، چاہے وہ سودا آپ کو 1 روپے کی مل گئی ہو، بازار میں وہ 15 روپے کی بکتی ہے، آپ 15 کی بیچ سکتے ہو، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کو ملی 5 روپے کی، بازار میں ریٹ 15 روپے کا ہے، آپ اسے 50 روپے کی بیچو گے تو یہ ظلم کہلائے گا۔ تو بازار کے ریٹ سے آگے نہ بڑھو، مال کو اس لیے بچا کر نہ رکھو کہ جب بازار میں تنگی ہوگی، ریٹ بڑھیں گے، تب میں اپنا مال بیچوں گا، جس کو ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں، کہ یہ مت کرو۔ یہ ضرورت ہے، گاہک آ رہا ہے، لیکن آپ یہ کہہ دیتے ہیں جی مال ختم ہو گیا، کیونکہ یہ اندازہ ہے کہ 2 دن بعد، 4 دن بعد، 6 دن بعد اس کے ریٹ بڑھ جائیں گے، اس لیے مال ہونے کے باوجود گاہک کو منع کر دینا، یہ ذخیرہ اندوزی کہلاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ جب تک ہے بازار کے عرف میں جو اس پر پروفٹ چل رہا ہے اس پروفٹ کے حساب سے بیچو۔ پھر کوئی آدمی اگر مال واپس کرنے آ جائے تو خوشی خوشی مال واپس کر لو،
اور اس کے پورے پیسے اسے واپس کر دو. دنیا کے اس وقت بڑے بڑے جو بزنس کرنے والے ہیں، جیسے آپ لوگ بھی جانتے ہیں، امیزون ہے، فلپکارٹ ہے، میشو ہے، یہ جتنی آن لائن بزنس کے ایپس ہیں، عین سنت کے مطابق تجارت کرتے ہیں. آپ نے مال لے لیا، پیسے بھی دے دیے، 2 دن بعد آپ کو یہ لگا کہ جی یہ مال ہمارے حساب کا نہیں ہے، ہمارے مہنگا ہے، اچھا نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، تو آپ نے 2 دن کے بعد اسی ایپ پر جا کر کے اس کی ریٹرن پالیسی کو ایکسپٹ کیا، تو وہ 3 دن بعد آ کر کے آپ سے لے جائے گا اور پورے پیسے واپس کرے گا. اپنا آدمی بھیجتے ہیں دینے، پھر اپنا آدمی بھیجتے ہیں لینے، اور پوری امانتداری کے ساتھ پورے پیسے واپس کر دیتے ہیں. یہ سنت ہے کہ اگر کوئی گاہک تم سے مال لے جائے اور پھر وہ مال اس کو پسند نہ آئے اور وہ تمہیں واپس کرے، تو تم خوشی خوشی اس مال کو واپس لے لو. کہ اب یہ تجارت دین بنے گی. حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو. یہ چند شرائط بتائیں تجارت کی. پھر مال خریدو، مال بیچو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا بھی بتا دی. چھوٹی سی دعا تو یہ بتا دی کہ جو مال خریدو اس پر ہاتھ رکھ کر کے یہ کہہ دو لا خلابتا، بس یہ چھوٹی سی دعا ہے. جو بھی چیز خریدو، جو مال خریدو، اس پر ہاتھ رکھو لا خلابت. اے اللہ مجھے اس چیز میں کی وجہ سے پریشانی میں نہ ڈالیے گا، رسوا نہ کریے گا، تکلیف میں نہ ڈالیے گا. یہ ایک چھوٹا سا جملہ لا خلابت. پھر ایک اور دعا بتائی، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا. اے اللہ جو اس کی خیر ہے وہ عطا فرما دیجئے، اور جو اس کی شر ہے اس سے بچا لیجئے. یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ جو بھی چیز خریدو، سوئی سے لے کے جہاز تک، کہ چھوٹی سی دعا لا خلابتا، بڑی دعا اللہم انی اعوذ بک. تو اب اس طرح سے ہم تجارت کریں گے تو یہ تجارت دین بن جائے گی. مال کے عیب کو نہ چھپاؤ، گاہک کو یہ بتاؤ کہ میرے مال میں یہ عیب ہے اور اس کی یہ قیمت ہے. ہمارا ایک دوست تھا، وہ اب مجھے ملک کا نام یاد نہیں، کسی ملک میں کسی مال میں وہ سروس کرتا تھا. تو اس نے یہ بتایا کہ وہاں کے مال کے مالک کا یہ حکم تھا کہ اگر کوئی گاہک سامان لے جائے اور لے جانے کے بعد اسے استعمال بھی کر لے اور پھر وہ واپس لائے تو بھی اسے واپس لے لو. مال لے گیا، استعمال کیا، ٹوٹ گیا، اس کے بعد بھی اگر وہ واپس لائے تو واپس لے لو. کہنے لگا کہ میں نے مالک سے یہ کہا کہ یہ تو نقصان ہے، یہ تو نقصان ہے. کہنے لگا کس نے کہا نقصان ہے؟ اگر 100 گاہک آئے تو 100 میں 99 مال لے کر جائیں گے اور وہ واپس نہیں آئیں گے، ایک آئے گا.
لیکن ہمارے اس اعلان کی وجہ سے پورا شہر ساری مارکیٹ چھوڑ کر یہاں آتا ہے کہ جی وہاں تو سارا مال واپس ہو جاتا ہے، استعمال کر لو تو بھی واپس ہو جاتا ہے، ٹوٹ پھوٹ جائے تو بھی واپس ہو جاتا ہے، تو سارا شہر ساری مارکیٹ کو چھوڑ کر یہاں آتا ہے۔ تو بکری ہماری عام مارکیٹ کے مقابلے میں 10 گنا ہے، صرف ایک عمل کی وجہ سے۔ تو اس میں نقصان کہاں رہا؟ اچھا، یہ ہم مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتی، لڑ مرتے ہیں گاہک سے، لڑ مرتے ہیں، موٹا موٹا لکھ کے لگاتے ہیں بکا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، لگاتے ہیں نا موٹا موٹا لکھ کر کے، بکا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، ایک دام، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی ایمانداری کی بات ہے، حالانکہ عین سنت کے خلاف ہے۔ ایک دام تو پھر اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب آپ مارکیٹ کے ریٹ سے کم آ گئے، کہ جی مارکیٹ میں چیز 15 روپے کی مل رہی تھی، آپ نے کہا 12 کی دوں گا لیکن کوئی مول تول نہیں کروں گا۔ اب گاہک کو یہ معلوم ہے کہ یہ چیز میں اگر دوسری دکان سے لینے جاؤں گا تو 15 میں ملے گی، یہاں یہ ایک دام کی دکان ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ اس کا الٹا ہوتا ہے کہ بازار میں جو چیز 15 کی ملتی ہے وہ 20 کی بیچتا ہے اور پھر لگاتا ہے ایک دام، مول تول نہ کریں۔ کیوں کہ سنت کی تجارت نہ سیکھی اور نہ سنت پر تجارت کبھی کی، تو اس کے نفع سے واقف ہی نہیں کہ اس کا نفع کیا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے ایک ایک طریقے میں خیر اور برکت ہی رکھی ہے، دنیا کو نظر آتا ہے کہ نقصان ہو رہا، تو تجارت دین بن جائے گی۔ شادی بیاہ دین کیسے بنے گا؟ عبادت کیسے بنے گی؟ تو دیکھو، شادی بیاہ عبادت ہے، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے پہلی بات تو یہ کہی کہ نکاح مسجد میں کرو، نماز مسجد میں اور نکاح مسجد میں۔ تو نماز عبادت، نکاح عبادت، نکاح مسجد میں کرو، نکاح کا اعلان کرو، نماز کا اعلان کرو، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اعلان ہوتا ہے نماز کا۔ اسی طرح نکاح کے لیے فرمایا نکاح کا اعلان کرو، اور اعلان مسجد سے اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ نکاح مسجد میں کرو، کہ یہ عبادت ہے اور عبادت بنے۔ پھر ساری خرافاتوں کی نفی کر دی، یہ سب کی ضرورت نہیں۔ مہمانوں کا اکرام کرو، مہمانوں کا اکرام کرو، ولیمہ کرو، مہمانوں کا اکرام۔ عبادت میں لین دین نہیں ہوتا، عبادت میں لین دین نہیں ہوتا کہ جی ہم نے یہ دیا تو اب یہ تم ہمیں دو، یہ نہیں ہوتا۔ آج ایک صاحب بتانے لگے کہ رات کو 1 بجے ایک صاحب نے ایک صاحب کو فون کیا کہ جی آپ ہمارے یہاں شادی میں نہیں آئے، ہم آپ کے یہاں آئے تھے، تو ہم نے جو نیوتا دیا تھا وہ واپس کرو، ہم نے جو نیوتا دیا تھا وہ واپس کرو۔
کہ بھئی ہم تمہارے یہاں گئے تھے، ہم دے کے آئے تھے، تم ہمارے یہاں آئے نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ دیتے وقت ہی نیت خراب تھی، بدلے کی نیت سے دیا گیا. اور یہ بدلے کی نیت سے دیا جانا اور لیا جانا یہ دونوں حرام ہے. نیوتا بدلے کی نیت سے لینا اور دینا دونوں حرام ہے. اور یہ چیز تو اتنی آگے بڑھ گئی کہ بعض جگہ تو باقاعدہ رجسٹر بنتے ہیں. ان کا بھائی تمہارے یہاں شادی میں جب ہمارے یہاں شادی میں جب تم آئے تھے تو تم نے 200 روپے دیے تھے اور یہاں آئے ہو تو 100 ہی دے رہے ہو، کم سے کم برابر تو کرو. رجسٹر بنتے. اور اس سے آگے بڑھ کر سامانوں کا بھی نیوتا ہوتا ہے. کہ جی میں نے فلاں کی لڑکی کو فریج دیا تھا، اب میری لڑکی کی شادی ہوگی تو وہ فریج دیں گے. ایک صاحب کی بیٹی کی شادی ہونے لگی، ہمارے دوست تھے، تعلق والے تھے، تو ہم نے ان سے پوچھا، ہم نے کہا کہ بھئی کیا تیاری تم نے کی ہے، شاید کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ وہ زیادہ تر چیزیں تو ہو گئیں. میں ان کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا کہاں ہے، اگر ہو گئی تو کہاں ہے؟ کہنے لگے نہیں، وہ فلاں کے لڑکی کو میں نے فریج دیا تھا، وہ فریج دیں گے، فلاں کو الماری دی تھی وہ الماری دیں گے، فلاں کو اسکوٹر دیا تھا وہ اسکوٹر دیں گے، فلاں کو یہ دیا تھا وہ یہ دیں گے، فلاں کو یہ دیا تھا وہ یہ دیں گے، تو ہمارا تو سب ہو گیا. تو یہ حرام ہے. بدلے کی نیت سے دینا کہ یہ دیا ہے یہ ملے گا. ہدیہ محبوب ہے، ہدیہ پسندیدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدیہ دو، اس سے محبت بڑھے گی. لیکن بدلے کی نیت سے دینا کہ جی ہم 500 دیں گے تو پھر ہمیں بدلے میں 501 ملیں گے، یہ غلط ہے. اور یہ ہندوستانی تہذیب ہے، اسلامی تہذیب نہیں ہے، یہ ہندوستانی تہذیب ہے. تو عبادت میں لین دین نہیں ہوتا. اسی وجہ سے اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے. میری بیٹی ہے، ساری زندگی کے لیے وہ میری بیٹی ہے، اور میرے مال پر ساری زندگی اس کا حق ہے، اور میرے اوپر اس کا ساری زندگی حق ہے. جس طرح میں اپنے بیٹے کے لیے یہ سمجھتا ہوں کہ ساری زندگی اس بیٹے کی میرے اوپر ذمہ داری ہے، اس کا مکان بنانا، اس کو سواری کا انتظام کرنا، اس کی شادی کا انتظام کرنا، اس کے کاروبار کا انتظام کرنا، یہ ساری میری ذمہ داری ہے. بالکل اسی طرح بیٹی کی بھی ذمہ داری ہے. لیکن بیٹی کی ذمہ داری کو شادی کے دن تک کے لیے خاص کر لینا یہ غلط ہے کہ جی اب جو کچھ دینا ہے وہ بس شادی والے دن ہی دینا ہے. جہیز یہ بھی ہندوستانی تہذیب ہے، اسلامی تہذیب نہیں. اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں. اسلام تو سیدھا سادہ مسجد میں نکاح اور ولیمہ، یہ دو باتیں بتاتا ہے. تیسری چیز مہر، کہ نکاح میں مہر طے کرو. اب شادی کو دین بناؤ. دین کیسے بنے گا؟ کہ پہلی بات اور پہلی شرط یہ ہے کہ جہیز کے نام پر میرے گھر میں شادی کے موقع پر ایک سوئی نہیں آئے گی. ویسے تمہاری بیٹی ہے، ساری زندگی دیتے رہو، وہ حق ہے اس کا. جیسے مرنے کے بعد باپ مر جائے تو باپ کے مال میں جیسے بیٹے کا حق ویسے بیٹی کا حق اس کو ملے گا، وہ اس کا حق ہے.
اس کو کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ ایسی زندگی میں بھی باپ کے پاس جو مال ہے، جیسے بیٹے کا حق ہے، بیٹی کا بھی حق ہے، لیکن شادی کے دن کے ساتھ اس کو خاص کرنا کہ آج ہی سونا بھی دیا جائے گا، آج ہی گاڑی بھی دی جائے گی، آج ہی بیڈ بھی دیا جائے گا، آج ہی فریج بھی دیا جائے گا، اور آج ہی جوڑے بھی دیے جائے، سب کچھ آج ہی دیا جائے گا، اور یہ نہ ہوا تو شادی نہیں ہوگی، اور یہ نہیں دیا تو یہ نہیں ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات، جو کچھ بھی سامان لڑکی کا باپ لڑکی کو دیتا ہے وہ لڑکی کی ملکیت ہے، لڑکے کا اس پر کوئی حق نہیں۔ لڑکے کا باپ لڑکی کو جو سامان دیتا ہے وہ لڑکی کی ملکیت ہے، لڑکی اس کی مالک ہے، لڑکے کا اس پر کوئی حق نہیں۔ اگر لڑکی منع کر دے تو اس سامان کے استعمال کرنے کی بھی شوہر کو اجازت نہیں، اور وہ اجازت نہ دے تو یہ کوئی لڑنے جھگڑنے کی چیز نہیں کہ کیسے نہیں اجازت دو گی، تم میری بیوی ہو۔ عام طور سے لڑکا یہ سمجھتا ہے کہ جو جہیز آیا ہے وہ میرے باپ کا، اور اس سے آگے بڑھ کر اب تو یہ ہونے لگا کہ لڑکے کی شادی ہوئی، جہیز میں لڑکی سامان لے کے آئی، گھر والوں نے اسی شادی کے آس پاس اپنی لڑکی کی شادی طے کر دی، اور وہ جو سامان آیا تھا وہ اٹھا کے اپنی لڑکی کو جہیز میں دے دیا۔ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی جو بہو سامان لے کے آئی تھی وہ سامان اپنی لڑکی کو جہیز میں اٹھا کر دے دیا، جو بالکل حرام ہے۔ جب دین زندگی سے نکل جائے گا اور شادیاں بے دین ہو جائیں گی تو یہ سب ہوگا۔ اس لیے فرمایا اپنے ہر عمل کو دین بناؤ، تو شادی کو سادی کرو، کہ پہلی چیز یہ کہ نکاح مسجد میں کرو، دوسری چیز یہ کہ جہیز کی رسم کو ختم کرو، تیسری چیز شادی میں اسلام میں بارات کا کوئی تصور نہیں۔ ہندوستانی تہذیب ہے، اسلامی تہذیب نہیں، بارات کا کوئی تصور نہیں۔ اور میں تو اکثر جگہوں پر شادی میں بھی کہتا ہوں، نکاح کے موقع پر بھی کہتا ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی عرض کرتا ہوں، بارات میں جانے والا، دیکھو نکاح، لڑکے کا نکاح ہو رہا ہے، اس کے ساتھ اس کا باپ، اس کا چچا، اس کا بھائی، اس کا ماموں، اس کا خالو، اس کا پھوپھا، جو بالکل گھر کے لوگ ہیں، ان کے جانے میں کوئی حرج نہیں، کبھی ظاہر بات ہے رشتہ داری قائم ہو رہی ہے، اگر وہ گھر اس بچے کا رشتہ دار بن رہا ہے تو باپ، چچا، تایا، خالہ، پھوپھی، پھوپھا ان کا بھی رشتہ دار بن رہا ہے، تو ان رشتہ داروں کے، ان لوگوں کے جانے میں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہاں بھائی تم بھی چلنا، ہاں بھائی تم بھی آ جانا، ہاں بھائی تم بھی آ جانا، اور اس کو بھی بلا لو، اس کو بھی بلا لو، اور اس کے بعد لڑکی والوں سے جا کر یہ کہنا کہ جی بس ہماری بارات کی ذرا خاطر ٹھیک سے کر دے، کہ جی بارات میں کتنے لوگ آئیں گے، کیا بتائیں صاحب بہت کم کیے، لیکن 400 سے کم تو ہو ہی نہیں پا رہے، بہت کم کیے میں نے، چاہے اس کے مرنے پر 400 نہ، جن یہ 400 کو بارات میں لے کے جا رہا ہے اس کے مرنے پر وہ 400 نہیں آئیں گے، لیکن لڑکی والوں پر یہ ظلم ڈھانے کے لیے 400 لوگوں کو لے کر جانا ہے۔ اب 400 میں اس کے اپنے قریبی رشتہ دار 10، 20، 50، یہ جو 350 جا رہے ہیں نا، ان کی مثال ایسی ہے کہ ہاتھ میں خوبصورت پیالہ لے کر کے، خوب خوبصورت سوٹڈ بوٹڈ بن کر کے، انٹرنیشنل قسم کے فقیر، کہ بھئی
اللہ کے نام پر تمہارے یہاں آ گئے تو ذرا کھانا کھلا دو. باراتی کی حیثیت بالکل یہی ہے. فقیر بھی الگ الگ ہوتے ہیں. ایک گلی چوراہوں پہ مانگنے والا فقیر ہوتا ہے, ایک اسٹیشنوں پہ مانگنے والا فقیر ہوتا ہے, ایک ایئرپورٹ پر مانگنے والا فقیر ہوتا ہے, ایک 5 اسٹار ہوٹل میں مانگنے والا فقیر ہوتا ہے. تو ہر جگہ کے فقیر الگ الگ ہوتے ہیں. ایسے ہی ایک فقیر یہ ہوتے ہیں سوٹڈ بوٹڈ, جو بارات میں جا کر کے بھیک مانگتے ہیں. بالکل ایک سوچنے والی بات ہے. یہ میرے مہمان ہیں, میرے دوست ہیں, میرا ان سے تعلق ہے, اور میں نے ان کو اپنے گھر بلایا کہ جی آپ میرے بیٹے کی شادی ہے, میرے گھر آئیے گا. اور پھر ان کو لے کر میں ان کے گھر چلا گیا. انہوں نے کہا جی یہ مہمان تو میرے ہیں لیکن ذرا کھانا آپ کھلا دیجیے گا. تو یہ کتنے بے غیرت ہیں جو میرے یہاں مہمان بن کے آئے اور پھر ان کے یہاں جا کے کھانا کھا رہے ہیں. اس سے زیادہ بے غیرتی کیا ہوگی؟ اور ایسے دوست کی دوستی پر تو لعنت, جو اپنے دوست کو کھانا دوسرے کے یہاں لے جا کر کھلائے, ایک اجنبی کے یہاں جس کو یہ جانتا نہیں پہچانتا نہیں, اس کے گھر لے کر جا رہے ہیں کہ جی تم اس کی خاطر کر دو. تم کو اتنی ہی محبت تھی اپنے نکاح میں, اپنے بیٹے کے نکاح میں ان سب کو شریک کرنا تھا, تو تم یہ کہتے کہ بھئی ہمارے مہمان ہیں, ہمارے محبت کرنے والے ہیں, ہم چھوڑ نہیں سکتے, ہم لائیں گے, ہمارے مہمان ہیں, ہم کھانا بنوائیں گے, ہم کھانا بنوا کر ان کو کھلوائیں گے. یہ ہندوستانی تہذیب ہے کہ ہمارے 200 کو 250 کو 300 کو تم جھیلو. اب ایک اور کام ہو گیا اور آگے کہ لڑکے والوں نے ولیمہ ختم کر دیا. ولیمہ ختم. انہوں نے کہا بھائی ولیمے کی دعوت کی بارات میں چلو, یہی دعوت ہے. یہی شہر کی بتا رہا ہوں, شہر میں ہوا. ایک صاحب کی شادی ہونے لگی تو وہ ہمیں دعوت دینے کے لیے آئے. تو میں نے پوچھا, میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ مبارک ہو, میں بارات میں تو جاتا نہیں, ولیمہ کب ہے؟ کہنے لگے جی ہم نے تو سارے مہمانوں کو وہیں بلا لیا ہے, ہم نے اپنے سب مہمانوں کو وہیں بلا لیا ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اس عمل کو عبادت نہیں سمجھا, نکاح کو عبادت نہیں سمجھا, جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری. اے اللہ میرے دین کو سنوار دیجئے, کس لیے کہ میرا سب کچھ سرمایہ یہی ہے, یہی میری اساس, یہی میری بنیاد ہے, اس لیے اس کو سنوار دیجئے. تو ہر عمل عبادت بنے گا اگر عبادت کے تصور کے ساتھ کیا جائے. تو اب نکاح کو عبادت کے تصور سے کرنا. کھیلنا عبادت کیسے بنے گا؟ آدمی کھیل رہا ہے, کھیل عبادت کیسے بنے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا, کہ تیرے جسم کا, تیری جان کا تیرے اوپر حق ہے. اس جسم کو صحت مند رکھنا یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ اپنے جسم کو صحت مند رکھو, اور صحت کے لیے فرمایا ورزش کرو. تو جسمانی جتنے کھیل ہیں وہ سب عبادت بن جائیں گے. نیت یہ ہو کہ جسم کو درست چست رکھنا ہے, ورزش کرنا, دوڑنا, بھاگنا, تیر اندازی کرنا, گھڑ سواری کرنا, کہ یہ سارے کھیل عبادت بن جائیں گے. ذہنی ورزش کے کھیل ہوتے ہیں,
کہ ذہن تیز ہو، ایسے ورزشی کھیل کھیلنا. ہاں بس یہ شرط لگا دی کہ کھیل کھیلو لیکن اللہ سے غافل نہ ہو، کھیل کے چکر میں فرائض نہ چھوٹیں، کھیل کے چکر میں فرائض نہ چھوٹیں اور غفلت نہ پیدا ہو کہ اب یہ کھیل بھی عبادت بن جائے گا، دین بن جائے گا. اپنے ہر عمل کو عبادت بنانا. گھر میں بیوی بچوں سے مذاق کرنا، بیوی بچوں کے ساتھ کھیلنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ مذاق بھی کیا اور اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ کھیلے بھی. گھر کے بچوں کیا بیوی کے ساتھ بھی کھیلے. کیا ہو عائشہ دوڑ لگائیں اور اللہ کے رسول اور عائشہ دونوں دوڑ رہے ہیں میدان میں. عائشہ آگے نکل گئی اور اللہ کے رسول پیچھے رہ گئے. اچھا جی یہ تو بچپنا تھا عائشہ کا. پھر عائشہ بھی گردبار ہو گئی، اس وقت بھی اللہ کے رسول ان کے ساتھ کھیلے. عائشہ چلو آج پھر دوڑ لگائیں. اب جو دوبارہ دوڑ لگی تو عائشہ پیچھے رہ گئی، اللہ کے رسول آگے نکل گئے. فرمایا عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے، برابر ہو گیا. عائشہ کہنے لگی کہ اب میرا جسم بھاری ہو گیا اس لیے میں پیچھے رہ گئی. معلوم یہ ہوا کہ بردبار ہو گئی. حبشی وہ چلا رہے تھے لاٹھی اور تیر چلا رہے تھے، عید کا دن تھا، کھیل رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھ کر آئے اور عائشہ سے کہا عائشہ حبشیوں کا کھیل دیکھو گی؟ اور پھر عائشہ کو جنگلے پر لے کر کھڑے ہو گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب تک میں خود نہیں ہٹی اللہ کے رسول جنگلے کے پاس سے نہیں ہٹے. اور دیکھا کیسے کہ اللہ کے رسول یوں کھڑے تھے، عائشہ پیچھے کھڑی تھی اور یہاں کندھے پر حضرت عائشہ نے اپنی ٹھوڑی رکھ رکھی تھی. ایک روایت یہ ہے کہ جنگلے کی دیوار پر اللہ کے رسول نے یوں کر کے ہاتھ رکھا اور عائشہ ہاتھ پر اپنی ٹھوڑی رکھے ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک اپنا ہاتھ نہیں ہٹایا جب تک عائشہ نے اپنا چہرہ نہیں اٹھایا. تو اب گویا گھر والوں کے ساتھ ہنسنا بولنا، گھر والوں کے ساتھ کھیلنا کودنا، یہ سب دین بنے گا. اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت حسن اور حسین آئے اور آ کر آپ کی پیٹھ پر بیٹھ گئے. ایک پیٹھ پر بیٹھ گیا، ایک بیچ میں گھس گیا اور اللہ کے رسول نے سجدہ لمبا کر دیا کہ جب تک پیٹھ پر بیٹھا بچہ نہیں اترے گا سجدے سے نہیں اٹھوں گا. تو بچوں کے ساتھ کھیلنا. ایک دن تشریف لائے تو کئی بچے جمع تھے تو آپ نے سب بچوں کو کھڑا کیا، ہاں بھائی میرے پاس پہلے کون آئے گا. تو سارے بچے دوڑتے ہوئے آئے اور آ کے سب ایک ساتھ اللہ کے رسول کے اوپر گر پڑے. تو اللہ کے رسول بھی گر گئے اور سارے بچے اللہ کے رسول کے اوپر چڑھ گئے. تو بچوں کے ساتھ کھیلنا کہ یہ اس نیت کے ساتھ کہ میرے نبی کی سنت ہے، عبادت بن جائے، دین بن جائے. اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، میری زندگی کا سرمایہ یہی دین ہے، میری زندگی کا سب کچھ یہی دین ہے. اللہ اس کو سنوار دیجئے، یعنی میرے ہر کام کو دین پر لے آئیے کہ میرا ہر کام دین بن جائے، اس پر لے آئیے. اس طرح اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کرنا. پھر دعا کا دوسرا جملہ اصلح لی دنیا التی فیہا معاشی، اے اللہ میری دنیا کو سنوار دیجئے اس لیے کہ یہاں سے گزرنا ہے، اس دنیا میں رہنا ہے، گزرنا ہے، چلنا ہے، رہنا ہے، تو اس دنیا کو بھی سنوار دیجئے. ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا
پریشان کر دے. تو یہ دنیا گزرنے کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں پر جو کچھ بھی آیا ہے گزر جائے گا. اچھا آیا، برا آیا، خوش کرنے والا آیا، غم دینے والا آیا، سب گزر جائے گا. اس لیے دنیا کی آنے والی چیزوں سے اور دنیا کے آنے والے حالات سے نہ مایوس ہونا چاہیے نہ گھبرانا چاہیے کہ یہ جو حال ہے گزر جائے گا، بدل جائے گا. زندگی کے جتنے اسٹیشن ہیں وہ آ کر رہیں گے. ہاں، ہمارے دادا مرحوم کہا کرتے تھے کہ بیٹا گاڑی پٹری پر ہی چلے گی. زندگی کی گاڑی پٹری پر ہی چلے گی اور جتنے اسٹیشن ہیں وہ آئیں گے. آدمی یہاں سے لکھنؤ جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اٹاوا نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کانپور نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا کہ بادام نہ آئے، مکھن پور نہ آئے. آئیں گے سب. چھوٹا بھی آئے گا، بڑا بھی آئے گا، آباد بھی آئے گا، ویران بھی آئے گا. جن اسٹیشنوں کو دیکھ کر دل خوش ہو وہ بھی آئیں گے اور جن اسٹیشنوں کو دیکھ کر دل گھبرائے وہ بھی آئیں گے. اسٹیشن تو سب آئیں گے. تو کہا کرتے تھے کہ ان اسٹیشنوں کے آنے سے نہ گھبرانا نہ خوش ہونا، کیونکہ یہ سب اسٹیشن گزر جانے والے ہیں. منزل آخرت ہے، منزل آخرت ہے، وہاں جانا ہے. اب زندگی میں خوشی بھی آئے گی، زندگی میں غم بھی آئے گا، زندگی میں دکھ بھی آئے گا، زندگی میں تکلیف بھی آئے گی، یہ سب آتے رہیں گے اور جو آئے کہ یہ گزر جائے گا. اچھا، آنے والے اسٹیشنوں پر اگر کوئی آدمی گاڑی سے اتر جائے تو منزل سے بچھڑ جائے گا، منزل سے دور چلا جائے گا اور یہ منزل پر نہیں پہنچ سکتا. منزل پر پہنچنے کے لیے گاڑی پر سوار رہنا ضروری ہے. تو اپنی اس زندگی کی گاڑی پر سوار رہو، اس کو اپنے اوپر سوار مت ہونے دو، تم سوار رہو تو یہ تم کو لے کر چلتی رہے گی. اور اگر اس گاڑی کو تم نے اپنے اوپر سوار کر لیا تو نہ خود چل پاؤ گے نہ یہ چلے گی. اس لیے زندگی کی گاڑی پر تم خود سوار رہو تاکہ یہ تم کو چلاتی رہے اور منزل تک پہنچا دے. ہارون رشید نے اپنے وزیر سے کہا کہ میری انگوٹھی پر ایک ایسا جملہ لکھوا دو کہ خوشی میں دیکھوں تو غم آ جائے اور غم میں دیکھوں تو خوشی آ جائے. ایسا ایک جملہ لکھواؤ. تو وزیر نے کہا جی بہت اچھا. وہ گیا اور اس نے پتھر پر کھدائی کرنے والوں سے انگوٹھی کے پتھر پر ایک جملہ کھدوایا، یہ بھی نہ رہے گا، اور وہ بادشاہ کی انگوٹھی میں وہ پتھر لگوا دیا کہ اب جب خوشی آئی یہ بھی نہ رہے گا. تو ساری خوشی کافور ہو گئی. غم آیا یہ بھی نہ رہے گا تو سارا غم دور ہو گیا. جو حال آیا ہے رہے گا نہیں، گزر جائے گا، چلا جائے گا، اگلا حال آئے گا. اس لیے زندگی کی اس گاڑی پر چلتے ہوئے جو اسٹیشن آ رہے ہیں، جو پلیٹ فارم آ رہے ہیں، ان سے نہ ڈرنے کی ضرورت، نہ گھبرانے کی ضرورت، نہ خوش ہونے کی ضرورت. یہ تو گزرگاہ ہے، گزرتی رہے گی، منزل آخرت ہے. پھر تیسرا جملہ فرمایا وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِيَ الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، اور اے اللہ میری آخرت کو سنوار دیجئے اس لیے کہ وہ میرا ٹھکانہ ہے. ایک آدمی حیدرآباد میں رہتا ہے، فیروز آباد میں اس کا مکان ہے، اور وہ 6 مہینے کے بعد حیدرآباد سے فیروز آباد آ رہا ہے، مکان میں تالا بند.
6 مہینے میں مکان میں جالے لگ گئے، پانی ختم ہو گیا، موٹر خراب ہو گیا، چونا جھڑ گیا، بجلی کا کنیکشن فالٹ ہو گیا، 2-4 چوہے مر گئے، اور یہ آدمی اب گھر کا تالا کھولتا ہے، کھانے پینے کا سامان کچھ نہیں۔ یہ آدمی جو اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہے، کیا اس کو اپنے گھر میں داخل ہو کر سکون ملے گا؟ وہ تو گھر اس کا اس کے سر پر چڑھ جائے گا۔ کیا مصیبت لگ گئی؟ 1982 میں ہمارے ابی آپا گئے حج کرنے، میری عمر 10 سال تھی اور مجھ سے چھوٹے یعقوبی، وہ 7 سال کے تھے، تو ہم دونوں کو خالہ کے گھر پہ چھوڑ کے گئے۔ ایوبی بھائی جو تھے وہ سہارنپور میں تھے، تو یہاں گھر پر 2 لوگوں کو ابی کہہ گئے تھے، تو وہ سویا کرتے تھے۔ تو جب ابی آپا کے آنے کا وہ ہوا تو ہم دونوں بھائی اور وہ جو 2 لوگ گھر پہ سوتے تھے، ہم چاروں نے مل کے پورے گھر کی صفائی کی، پورا گھر دھویا، ساری چادریں بدلی، سب دھلی ہوئی چادریں بچھائیں اور تکیے غلاف بدلے اور سب پورا گھر صاف ستھرا کر دیا۔ پھر کھانا بھی بنوا لیا، کھانا وانا بھی بنوا کے رکھا۔ تو اب جب جس دن لوگ واپس آنا تھا، اچھا والدہ تو یہ تصور لے کے آ رہی تھی کہ 2 مہینے کے بعد جا رہے ہیں، گھر کا تو برا حال ہوگا اور سب گھر سر پر چڑھا ہوگا۔ اب وہ یہاں آئی تو سب کچھ صاف ستھرا ملا اور سب کچھ وہ ملا، بہت خوش ہوئی، بہت خوش ہوئی اور بڑا سکون ملا۔ یہ واقعہ مجھے جب جس دن میں نے یہ دعا پڑھی اور اس دعا پر غور کیا تب یاد آیا، وآخرتی التی فیہا معادی، اے اللہ میری آخرت کو سنوار دیجئے کہ وہ میرا ٹھکانہ ہے۔ اب ایک آدمی تو وہ تھا جو اس طرح گھر میں داخل ہوا تھا کہ جالے لگ رہے تھے، پانی کی سپلائی بند تھی، بجلی کا فالٹ ہو چکا تھا اور کھانے کا سامان ختم تھا، گھر میں 2-4 چوہے مرے پڑے تھے، پورے گھر میں بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ اب یہ آدمی گھر کے اندر آیا تو گھر میں گھسنا مشکل اور گھر میں رہنا مشکل، اس کی گھر کو سنوارتے سنوارتے اس کے 2 دن نکل گئے اور تھک گیا، ہار گیا۔ اور ایک آدمی وہ تھا جب حیدرآباد سے اس نے چلنے کا ارادہ کیا تو 2 دن پہلے یہاں نوکر کو ٹیلی فون کیا کہ میں آ رہا ہوں، گھر کی صفائی کر لینا۔ اب وہ نوکر نے گھر صاف ستھرا کر دیا، پانی نہیں تھا پانی بھروا دیا، گیس کا سلنڈر ختم ہو گیا تھا منگوا کے رکھ دیا، کھانے پینے کا سامان نہیں تھا وہ سب منگوا کر کے رکھ دیا، بجلی کا کنیکشن ٹھیک کر دیا، پھل منگوا کر رکھ دیے اور بستر وغیرہ صاف ستھرے کر دیے۔ اب یہ آدمی جب آئے گا اور اپنے گھر میں داخل ہوگا تو اس کو کتنا سکون ملے گا؟ وآخرتی التی فیہا معادی، اے اللہ میری آخرت کو ایسا بنا دیجئے کہ جب میں اپنے ٹھکانے پر پہنچوں تو سکون مل جائے، اپنے ٹھکانے پر پہنچوں تو سکون مل جائے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنی آخرت کے ٹھکانے کو کیسا بنایا، کہ اب یہ آخرت کا ٹھکانہ خوبصورت کیسے بنے گا، شاندار کیسے بنے گا۔ کہ آخرت کے ٹھکانے کو شاندار بنانے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے ایمان۔ پلاٹ نہ ہو تو مکان نہیں بن سکتا، پلاٹ نہ ہو تو مکان نہیں بن سکتا۔ کہ آخرت کا پلاٹ ایمان ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط بنائے۔ اب یہ آخرت کا کہ اس پلاٹ پر خوبصورت باغ کیسے لگے گا، خوبصورت مکان کیسے بنے گا، آرام اور راحت کی چیزیں کیسے جمع ہوں گی۔ فرمایا ذکر کرو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ فرمائے ایک سبحان اللہ پر ایک درخت لگے گا، ایک الحمدللہ پر ایک درخت لگے گا۔ لو جی سجاؤ اپنے پلاٹ کو، کتنے درخت لگاؤ گے؟
پھر فرمایا کہ مکان کیسے بنے گا؟ کہ فرمایا تم کو دنیا میں کوئی تکلیف پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، کوئی درد ہو، کوئی چوٹ لگے، تو کیا کرو؟ کہو الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ تمہیں کوئی تکلیف ہو، کوئی درد ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی چوٹ لگے، اور تکلیف کتنی چھوٹی سی تکلیف، چابی اس جیب میں ڈالی تھی اور یہ بھول گئے، اس جیب میں ہاتھ ڈالا اور چابی نہیں ملی، ارے چابی کہاں گئی؟ اور فوراً دوسرا ہاتھ جیب میں چلا گیا۔ اتنی دیر میں جو اس ہاتھ کے بعد اس ہاتھ کو ڈالنے کے بیچ میں تمہاری زبان سے جو یہ جملہ نکلا ہے، ارے چابی کہاں چلی گئی، یہ تکلیف جو ہے، اس تکلیف نے بھی فرمایا کہ اگر تم اس تکلیف پر الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہو گے تو اللہ جنت میں تمہارے لیے ایک محل بنائے گا جس کا نام بیت الحمد ہوگا، اور اس کے 70,000 دروازے ہوں گے، اور اس دروازے پر تمہارا نام لکھا ہوگا۔ لو جی بناؤ، کتنے محلات بناؤ گے؟ ہاں دنیا میں آپ مکان بناتے ہو 2 کمرے کا، 4 کمرے کا، 8 کمرے کا، 10 کمرے کا، بڑے بڑے مالدار اور بڑے دنیا کے ملینائر بلینائر وہ اگر مکان بناتے ہیں تو کتنا بڑا، 100 کمرے کا۔ ہندوستان کا پریزیڈنٹ کا جو مکان ہے سب سے بڑا مکان مانا جاتا ہے ہندوستان کے اعتبار سے، اس کے مکان میں شاید 150 کمرے ہیں،